العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین وبعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ تعالی ہم محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں سانسیں لے رہے ہیں، اور اس عشرہ مبارکہ کی بہت سی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اس کی قدر و منزلت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت امام حسین و فضیلت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہم زیادہ تر جو فوکس ہے وہ کوشش کریں گے کہ خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر مشتمل ہو، ان کے جو فضائل ہیں اور پھر ان کے جو واقعات ہیں ان میں سے ہمارے لیے کون سے اسباق ملتے ہیں جن کو ہم پا کر، جن پر عمل کر کے ہم دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا چیدہ ذکر ان کا بھی ہوگا ٹائم کے مطابق۔ تو اسی طرح پھر جب دوسرا سیگمنٹ آئے گا تو آپ کی کالز بھی آن ہوں گی، تو آپ انشاءاللہ اس میں بھی شامل ہو سکیں گے، اور اپنے جو بھی سوالات وغیرہ ہوں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کی جو ہے حاضری وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ اپنا پروگرام ہوگا، آپ اس میں بھی آ سکیں گے۔ ناظرین محترم، جب بھی ایسی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیوں؟ یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، یعنی انسان ہے وہ کچھ لالچی بھی ہے، ذہن میں سوچیں آتی ہیں کہ اگر یہ ذکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ تو یہ تھوڑا سا جو سوال ہے اس کو میں ایک تھوڑی سی تشبیہ دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، اور جو میری اپنی نیت ہے اس میں وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ہم دنیا میں کسی کا ذکر کریں، ذکر کیوں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا کسی عہدے پر ہو، کوئی بڑی جو ہے سیٹ پر وہ ہو جس کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے، ہو سکتا ہے کسی کا نسب اتنا اونچا ہو کہ ہم دنیا میں اس بندے کا ذکر کریں، ہو سکتا ہے کوئی مالدار ہو جس وجہ سے اس کا ذکر کیا جائے، یعنی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جس سے ہم دنیا میں بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو امید ہے مجھے ریٹرن میں یہ ملے گا، یعنی یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ والدین اولاد کی جو ہے تربیت کرتے ہیں کہ کل بڑا ہو، نیک ہو، اچھا ہو، تاکہ ہمارے لیے بھی باعث مسرت ہو، ہماری خوشنامی کا باعث بنے، بدنامی کا نہ بنے۔ اس وجہ سے یعنی والدین کی نیتوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو علی ھذا القیاس یعنی یہ مختلف صورتیں ہیں۔ اب یہی چیز اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں بھی تھوڑی تھوڑی ہمیں اگر سوجھ بوجھ اس کی ہو تو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اپنے بندوں کا ذکر ہم کرتے ہیں، دنیا والے جو ہمیں پیارے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی فرمایا کہ جس طرح تم اپنے پیاروں کا ذکر کرتے ہو اسی طرح میرے بھی کچھ پیارے ہیں، لہذا تم ان کا بھی ذکر کرو۔
اور ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا. کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب یہ اللہ رب العزت تلقین فرما رہے ہیں کہ میرے ابراہیم کا ذکر کرو. کیوں؟ کہ وہ بڑے سچے تھے، بڑے اعلیٰ درجات کے مالک تھے، خلیل اللہ تھے، بہت بہت قربانیاں دینے والے تھے. کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، میرے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے جلالی پیغمبر کا ذکر کرو. کہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عیسیٰ، کہ میرے پیارے عیسیٰ کا ذکر کرو. یہ تو تھی مرد حضرات کی بات. آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اب خواتین بھی سن رہی ہیں، مائیں بہنیں، اللہ رب العزت نے کچھ جنڈا جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑا کہ ہاں صرف میل کا ہی ذکر ہوگا، بلکہ ہوتا ہے یہ اسلام پہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کے ذہن میں کہ جی مردوں کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ایسے نہیں، اس کی بارگاہ میں اس کو اہمیت ہوتی ہے جو اس کو جتنا چاہے، جو بھی اس کے قریب ہونا چاہے اس کی قدر اتنی بڑھ جاتی. تو یہاں پر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو مریم علیہ السلام میری پیاری بندی مریم کا ذکر کرو. تو یہ جو ذکر ہے اس کی یعنی یہ میں نے آپ کو تمہیداً سمجھا رہا ہوں کہ کس چیز کا ذکر کیا جائے تو کیسے کیا جائے اور کیوں کیا جائے. اب ہم انبیاء علیہ السلام کا یا مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں تو کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. اور یہی چیز میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں جاگزیں ہو جائے کہ جب بھی شہادت امام حسین، فضیلت امام حسین، مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں جو ذکر آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بچانے والے ہیں. اس وجہ سے ہم جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میری اپنی جو ذاتی نیت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو مصر کے بازاروں میں جو ہے ان کی بولی لگ رہی تھی، ان کو سیل کر رہے تھے. یعنی غلام اس وقت خریدتے تھے لوگ، پھر سیل کرتے تھے، تو ان کی بے ہوا کرتی تھی. تو وہاں پر جب یوسف علیہ السلام کے حسن کا کون شیدائی نہیں تھا کہ لوگ جو ہے جب عورتیں سیب کاٹنے کو بیچیں تو وَقَطَّعْنَاهُنَّ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اتنا حسن تھا. تو جب ان کو خریدنے کی باری آئی تو بڑے بڑے وہاں کے شیخ، مشائخ، بڑے بڑے امراء، امیر حضرات وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بولیاں لگا رہے تھے، قیمت لگا رہے تھے، ٹریڈ ہو رہی تھی کہ ایک نے کہا کہ اتنے 1000 درہم، دوسرے نے کہا اتنے 100 اونٹ، یا مختلف بڑی بڑی جو ہے قیمتیں لگ رہی تھیں. تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی، وہ بڑھیا آ رہی تھی اور بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس اس کی ایک چھوٹی سی اٹی تھی جس سے وہ جو ہے سود کاٹتی تھی یا وہ جو کام کرتی تھی، وہ اٹی لے کے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا ہے بڑھیا تم کیوں جا رہی ہو وہاں پر؟ فرمایا میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی. تو وہ شخص دیکھ کر مسکرا دیا. اس نے کہا کہ وہاں پر تو بڑے بڑے امراء آئے ہوئے ہیں، بادشاہ آئے ہوئے ہیں، ان کو خریدنا چاہتے ہیں، تمہاری اس اٹی سے کیا ہوگا، تم کیسے اس کو خریدو گی؟ تو آپ بڑھیا کا جواب جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے. اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ یوسف اس اٹی سے خریدنے کے جو ہے اس سے بڑا اعلیٰ ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت میرے یوسف کے خریداروں کو بلائے کہ ہاں فرماؤ کہ میرے نبی یوسف کو کس کس نے خریدنا چاہا، وہاں پر تو ہر چیز کا حساب ہوگا. تو فرمایا اس میں سے وہ جو لسٹ ہے میرا نام بھی اس میں آ جائے تاکہ میں اللہ کے محبوب یوسف علیہ السلام کی اس لسٹ میں آ جاؤں. تو یہ میری نیت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے. ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں،
ہم اس قابل کہاں، ہماری زبانیں اس قابل کہاں کہ ان عظیم ہستیوں کا نام لیا جائے. لیکن اگر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دے، ہر وقت توفیق دے، لیکن اگر محرم میں توفیق مل جائے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی توفیق ہماری زندگی میں جب تک سانسیں لے رہے ہیں یہ قائم و دائم رکھیں. اور یہ ایمان کا حصہ ہے. میں نے شروع میں بھی پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ اپنے ماتھے پر ٹائٹل مت لگائیں کہ میں اس فرقے سے ہوں، میں اس سے ہوں. زندگی چھوٹی ہے، ہم نے اپنی تیاری کرنی ہے. لوگ جو فرقوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ جو جرنی ہے، جو لائف کا سرکل ہے، سفر ہے، اس میں ڈیلے کرتے ہیں. ایک کہے گا ہاں ہماری طرف آ جاؤ، دوسرا کہے گا ہماری طرف آ جاؤ، تیسرا کہے گا اس مسجد میں نماز مت پڑھو، چوتھا کہے گا کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے، تیسرا کہے گا ہاں جی یہ کہاں سے، یہ قرآن میں کہاں سے. تو اس طرح جب مسائل آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جرنی ہے، جو سفر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ چند سال دیے ہیں کہ ہاں اس دنیا میں جاؤ اور جتنا مرضی یہ کاشت کماؤ، جلدی جلدی کماؤ. تو یہ جو عام فرقہ بازی ہے یہ ہمارے اس کمانے کو روک دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، اگر کوئی آفس میں پڑا ہو، آفس میں بیٹھا ہو، اسے بہت سا کام ہو، کوئی اوپر سے آ جائے باتیں کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں جاؤ بھائی اپنا کام کرو، ہمارا جو ہے کام ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے. تو اگر ہم دین کی طرف آئیں تو ہم اتنی بے پرواہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ جو اذکار آتے ہیں، یہ جو لمحات مہیا ہوتے ہیں، ہمیں کھل کر اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، صحابہ کرام کا ذکر ہو، اولیاء کرام کا ذکر ہو، اپنے والدین کے ذکر ہو، جو بھی اس طرح کے نیک محافل ہوں، ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق ان اذکار کو، ان چیزوں کو دوبالا کرنا چاہیے. تو یہ تھی میری پہلی گزارش جو میں نے آپ سے شیئر کی. ناظرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اس کے بہت سے پہلو ہیں. ہر ایک پہلو جو ہے اپنی نوعیت کا حامل ہے، اور خوشی سے اگر اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے تو طویل وقت لگتا ہے. تو لہٰذا مختصراً ہماری کوشش ہوگی کہ ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ جو ہے یہ ٹاپک بھی کچھ کور ہو جائے. حدیث شریف سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایہا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، رواہ ترمذی. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے اگر تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ کبھی نہیں ہوگے. یہ ضمانت آقا علیہ السلام نے دی. فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید، اور فرمایا دوسری ہے وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری ہے میرا نسب، میری اہل بیت. فرمایا یہ دونوں چیزیں اگر تم پکڑے رکھو گے، دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ قیامت تک یہ دونوں جو ہے دنیا میں بھی قائم رہیں گی، اور حوض کوثر پر اسی طرح دونوں ایک ساتھ ساتھ میری بارگاہ میں آئیں گی. تو فرمایا دنیا میں ان دونوں کو پکڑے رکھو. تو اسی لیے دونوں کا ذکر کرنا، دونوں کا جو ہے ذکر کرنا، یہ ہمارے ایمان میں سے ہے. اور اگر ہمیں گمراہی سے بچنا ہے تو ان دونوں کو تھام کر پھر ہی بچ سکتے ہیں. اب اہل بیتی میں سب کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اہل بیتی میں کون آتے ہیں؟ زیادہ تر جو 5 تن ہیں، جو 5 نفوس قدسیہ ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات برکات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے علاوہ ہے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ان پر یہ اطلاق ہوتا ہے. باقی تو پھر آپ کی تمام جو ہے ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار میں آتی ہیں، لیکن ان میں سے جو حدیث میں جن کی روشنی ملتی ہے وہ ان پر فوکس کیے گیا ہے کہ یہ ہے. ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنی چادر مبارک کے نیچے
جو ہے جمع کر کے وہاں پر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہا اولائے بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اب پہلی فضیلت جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبی فضیلت۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اگر دنیا میں بھی کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ ہاں جی ان کا نسب بڑا ہے، اس بندے کی قوم بڑی ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے۔ عرب اس میں بھی عربیوں میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ قریش سے ہے، یہ بنو ہاشم سے ہے، یہ اس قبیلے سے ہے یا اس قبیلے سے ہے، تو ان میں بھی بڑی ہوتی تھی۔ لیکن جو آقا علیہ السلام کا نسب ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے وہ بے مثال ہے۔ کیسا بے مثال ہے؟ میں اس کی ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوائے میرے نسب کے، یعنی یہ جو میرا سلسلہ ہے، فرمایا دنیا میں تو کیا قیامت والے دن بھی سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، ہر ایک کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی سوائے میرے نسب کے۔ فرمایا یہ جو میرا نسب ہے وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا نسب عطا کیا کہ دنیا میں تو اس کا چرچا ہے ہی، دنیا میں تو اس کی فضیلتیں ہیں ہی، لیکن قیامت والے دن بھی یہ نسب قائم رہے گا۔ تو یہ جو ہے یہ چیز یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس میں ایک قول جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کی در المنصور ہے، صاحب جلالین ہے، یہ جو ہے بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور ایسی کتابیں ہیں در المنصور، اور یہ جو ہے یہ تمام مدارس میں بغیر کسی اختلاف کے پڑھائی جاتی ہیں، بغیر کسی جو ہے یعنی اختلاف کے جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں فرقوں کے، ان کے بغیر جو ہے یہ درسی طور پر یہ کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ اب میں نسب کی بات کر رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن میں آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس کی وہ تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرج البحرین، بحر دریا کو کہتے ہیں، بحرین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو دریا۔ تو فرمایا یہ جو دو دریا ہیں یہ اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ فرمایا یہ دو دریا جو ہے آپس میں ملے ہیں، تب جا کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں شرف جو ہے ولادت نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دریا، ایک طرف ہے دریائے بحر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شجاعت کا دریا ہے، دوسری طرف ہے بطول فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیکر عصمت ہیں، پیکر طہارت ہیں، ان کا دریا۔ دریا ملتے ہیں تو جواہر و موتی نکلتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دو دریا ہیں، اور یہ امام سیوطی میں عام بندوں کے جو ہے مثال نہیں دے رہا کہ آج کل کے کسی نے جو ہے مثال دے دی ہو، یہ وہ فرماتے ہیں، اور کئی سال گزر گئے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مثال یہ ہے۔ اب درسی کتب میں نے کہا ہے کہ ہر فرقے کے متعلق یہ جو ہے پڑھائی جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مثال یہ ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب معلوم کرنا ہو، ان کی یہ فضیلت بیان کرنی ہو، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا من کنت مولاہ وعلی مولاہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، فرمایا علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں اور ان کا مقام دیکھیں کہ اسلام کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا، کہ شیر خدا کا لقب ملا انہیں۔ ایک طرف ہے ان کا مقام، دوسری طرف ہے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا طہارت کا عالم کیا ہے، کہ فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ندا دینے والا ندا دے گا اور فرمائے گا کہ اے لوگوں، اے اہل محشر، اے قیامت کے دن آنے والے سارے لوگوں، اپنی نظروں کو جھکا لو، چونکہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے۔ اس دن ہماری حالت اللہ جانے کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ معافی کرے اور اپنا رحم فرمائے، لیکن دیکھیے ان کا مقام کتنا اعلیٰ و بلند قیامت والے دن بھی ہوگا۔ تو جب امام حسین کی فضیلت کی بات آئے تو ہم جب ان کا ذکر کریں تو پہلے یہ فضیلت سامنے ہو کہ وہ نسب کس میں سے ہے، وہ کیسی اعلیٰ قوم سے ہیں کہ جو سید الشہداء تو بنے لیکن ان کا نسب بھی اللہ رب العزت نے سعادات کے گھرانے میں ایک عظیم مرتبہ عطا کیا۔ تو یہ جو ہے پہلی فضیلت ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ تو جب ماں ایسی عظیم طہارت کی مالکہ ہو اور ادھر باپ جو ہے شجاعت کا جو ہے دریا ہو اور باب العلم ہو، تو وہاں سے جو بیٹا بنے گا، جو ان کی جین میں سے ولادت ہوگی، یقیناً اس کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی فضیلت و عظمت کا عالم کیا ہوگا، یہ ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر فرمایا امام سیوطی کا یہ قول بڑا زبردست ہے، انہوں نے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ فرمایا کہ وہ جو دریا ملتے ہیں، اور جب دریا ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک دیوار ہے، یعنی آپس میں وہ کراس نہیں کرتے ایک دوسرے سے۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا وہ دیوار کیا ہے، وہ جو درمیان میں باؤنڈری کیا ہے، فرمایا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، یعنی وہ ایسی عظمت والی ان کا مقام ہے درمیان میں، جس کی وجہ سے یہ ملاپ ہو رہا ہے۔ فرمایا اس سے وہ یعنی اس سے گریز نہیں کرتے۔ تو یہ جو فضیلت ہے، یہ مجھے بڑا پسند آیا انالیسس جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیے ہیں، اور وہ ایسے عظیم سکولرز تھے، ایسی عظیم ہستیاں تھیں کہ ہر فرقے والے ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آج تک مستفید ہو رہے ہیں اور قیامت تک مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ان کا مقام ہے۔ اور جہاں پر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، اگر اس کی بات کی جائے تو کیسی فضیلت ہے۔ ابھی میں آپ کو اگلا جو اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے سن لی، اور اس پر بہت سی حدیث ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں جو دین کے لیے دیں ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں، ان کی طہارت کا عالم شروع کر دیں، ان کا مقام شروع کر دیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی محبت کا تذکرہ شروع کر دیں، تو وہ ہی نہیں ختم ہوتا۔ اور دوسری طرف ان کے باپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، تو ان کے جو ہے ذکر و اذکار ایک کتنی نشستیں اسی پر لگ جائیں۔ تو جب یہ دونوں اتنے عظیم ہیں تو آگے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ جس کے نانا سید الانبیاء ہوں، وہ کیسی فضیلت ہوگی۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسرے یہاں پر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں ان کی محبت کتنی تھی۔ نماز آقا علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم سجدے میں گئے، اور سجدے میں جاتے ہوئے اتنا لمبا آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا کہ ہم سمجھے نعوذ باللہ کہ آقا علیہ السلام کی روح انور قفس انسی سے پرواز کر گئی، یعنی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا سجدے سے، دیکھا ہے کہ کیا ہوا، اتنا لمبا سجدہ کیا، پہلے تو ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا سر اٹھا کر تو پشت پر، پیٹھ مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کہیں فرمایا کہ 2 شہزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو فرض نماز ہو، آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوں اور اوپر امام حسین آ کر بیٹھ جائیں، تو آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت لمبا کر دیں، عبادت کو لمبا کر دیں۔ یہ دوسرا مقام ہے، مقام میں فضیلت امام حسین۔ یعنی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں بعد میں تم ان کا ذکر کیا کرو گے، میں نمازوں میں یعنی اللہ رب العزت نے مجھے جیسے کوئی کام بھی میں اللہ کی مرضی کے منشاء کے مطابق نہیں کرتا، تو میرا اللہ بھی اس میں راضی ہے کہ جب امام حسین میری پشت پر آ جائیں تو چاہے میں خطبہ دے رہا ہوں،
پھر بھی نیچے اتر کر ان کو گلے لگا لوں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ آ جائے. اور اگر میں نماز میں ہوں، سجدہ میں ہوں، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، سجدے میں گر جانا، فرمایا اس وقت بھی اگر میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ جائے تو اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کا مقام یہ ہے کہ مجھے حکم ہوتا ہے کہ اے نبی اپنے سجدے کو بھی لمبا کر دو. تو یہ ہے فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میں نے تھوڑی سی عرض کی ہے نسبی، کہ کسی کا ذکر کیا جائے اس کی نسب سے، تو نسب کی فضیلت میں بھی، اس کی عظمت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کی طرح، چاند ستاروں کی طرح وہاں پر چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس امت میں پیدا کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والوں، ان کا ذکر کرنے والوں کے میں پیدا کیا. اب ذکر کی بات انشاءاللہ کریں گے کہ ان کے ذکر سے ملتا کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. تو چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، مختصراً یہ ہے کہ ناظرین محترم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے یا اس کے پیاروں کا ذکر کیا جائے تو ایسے نہیں ہوتا کہ جب آپ تسبیح پھیریں اور اللہ اللہ کہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تو آپ کو اجر ملے، اور جب کہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یا آقا علیہ السلام کا ذکر ہو، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، یا اس کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا ذکر ہو، ان ساروں کا جب ذکر ہوگا، چونکہ یہ اللہ سے منسلک ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے چنیدہ ہیں، اس کے مصطفیٰ ہیں، تو لہٰذا ان کا ذکر بھی کرنے سے ہمیں اسی طرح اجر ملے گا جس طرح اللہ رب العزت اور اذکار کرنے سے ہمیں اجر عطا فرماتے. ہر ذکر کی فضیلت اپنی جگہ ہوتی ہے، ہر ذکر کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ مثلا سبحان اللہ آپ کہیں کو آپ کو پتہ نہیں کتنی نیکی ملیں گی. اسی طرح اگر آپ الحمدللہ کہیں تو آپ کو، یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کتنی اس نے دینی ہے. تو اسی طرح جب ہم ان پیاروں کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کریں گے، جس میں صف اول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمیں اجر بھی ملے گا، اس کے فضائل بھی ملیں گے، اور اس کی برکات دنیا میں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ان کے محبین میں ہم اٹھائے جائیں گے. کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے وہ اعمال تو ایسے نہیں کر سکتا، لیکن وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے جو اس سے اعلیٰ ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو، تمہارے اعمال اگر کم بھی ہوں کسی وجہ سے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جن سے تمہاری دنیا میں محبت ہوگی. تو یہ اگلی نیت ہے کہ ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اپنی استطاعت کے مطابق ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں، لیکن محبت دل میں ہو، ان کی قدر دل میں ہو، ان کی عظمت ذہن میں ہو، دل میں ہو، اور اس وجہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ان کے درجات کی فضیلت سے ہمیں بھی ان کی کہیں صف میں جو ہے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو ناظرین محترم، یہ نیات ہے اور یہ ذکر و اذکار ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ذکر کو اور بھی زیادہ آگے بڑھاتے رہیں گے، چونکہ کہ بریک کا ٹائم بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے. تو بریک کے بعد اسی طرح ہمیشہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ کے جو ہے کالز وغیرہ وہ بالکل آپ کی اپنا پروگرام ہے، اس میں شامل ہوں گے آپ، اور آپ انشاءاللہ شامل ہو کر جو بھی آپ کے سوالات ہوں، جو بھی ذہن میں واقعات وغیرہ آتے ہوں، یہ جو بھی انشاءاللہ آپ شیئر کرنا چاہیں، وہ بے دھڑک جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے. تو ہم آج کے جو خاص موضوع ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد بھی اس کا ذکر کرتے رہیں گے، وہ کیا ہے؟ فضیلت امام حسین، مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ موقع کی مناسبت ہے، الحمدللہ تعالی محرم الحرام کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ ہے، اور اس میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، چونکہ عاشورہ بھی قریب آ رہا ہے تو ہم ایک تو ان کا بھی ذکر کریں گے، اور ساتھ چونکہ یہ بھی انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے کہ یہ جو 2 روزے آ رہے ہیں آپ نے انشاءاللہ ان کو بھی مس نہیں کرنا، یہ بڑا اچھا موقع ہے اور ان کی بھی بہت بڑی اعلیٰ فضیلت ہے۔ جو اعمال ہم نیک ایام میں کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ان کا عمل ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ان روزوں کو بھی مس نہیں کرنا، اور اس میں اور بھی بڑے واقعات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادات اور ریاضات بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہاں جی اس میں کیا عمل کیا جائے، اس میں کیا عمل کیا جائے۔ تو عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، اہل بیت اطہار پر، ان کے صحابہ پر جو ہے ان کو درود پاک میں شامل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو بھی کلمات آپ کے لیے آسان ہوں ایک تو وہ پڑھیں، ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایصال ثواب اس کا کریں، اور ساتھ اگر اور بھی صدقہ و خیرات کسی غرباء کی خدمت کرنی ہو، جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، اور نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی مقام ملے گا، درجات ملیں گے، اور ان کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ آخرت میں بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ناظرین محترم، بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ بھی اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ چونکہ ابھی باتیں تو بہت ہیں لیکن ہم کرتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو موضوع جس پر ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، ان کی جو ہے قدر و منزلت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سکھائی گئی ہے، اور ہمیں پھر اس کی طرف بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ کہ ان کے جو تعلیمات ہیں، جو ان کے زندگی سے ہمیں اسباق ملتے ہیں، انشاءاللہ ان کو کیسے حاصل کیا جائے اور کیسے اس سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ نسب کی بات پہلے ہو، آدمی کے ذہن میں یہ بات پہلے ہو کہ ہاں ان کا مقام یہ ہے، پھر جا کے آدمی کہتا ہے ہاں ان کی تعلیمات بھی اعلیٰ ہوں گی، جتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جو فضیلت ہے وہ ہے ان کی نسب کی فضیلت۔ آگے ہم چلتے ہیں، وہ دیکھیے کہ اس کا جو دوسرا ہے کہ ذکر امام حسین کوئی کرے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے اجر کیا ملتا ہے۔ دیکھیے، عام جو مقولہ ہے، عام جو قول ہے، عام جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مختصراً ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ ہر ایک کے لیے فرمایا تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جو بندہ بھی، جو بھی آدمی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ذکر کی مختلف نوعیتیں ہیں کہ کسی نے ذکر کیا ہے، کیسے کیا کہ اس نے چپکے سے بیٹھ کے اللہ اللہ کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی تم میرا علیحدہ ذکر کرو گے، الونلی، یعنی بالکل اندھیرے میں بیٹھ کر یا اپنے آپ کے ساتھ، تو فرمایا میں بھی تمہارا ذکر اس طرح کروں گا۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر تم جماعت میں ذکر کرو گے تو میں تمہاری اعلیٰ جماعت یعنی فرشتوں کی اعلیٰ ورفع جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ تو یہ مقام۔ اب یہ رول ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ اس سے تھوڑا اوپر جائیں، ہمارا ذکر یہ ہے۔ اب ذکر حسین کی بات آئے
یہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو سمجھنا ہو تو پہلے اس آیت کو سمجھیں۔ ہمارا ذکر کیا ہے کہ ملتا رہے تو ذکر ہے، دعائیں قبول ہوتی رہے تو ہم دین کی طرف ہیں، لیکن جو ہی کوئی تھوڑی سی مشکل آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، ہمیں ذکر یاد رہتا ہے، ہم تو بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں جو ہے شکوے کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ایک طرف ہے یہ ذکر، اور ایک طرف ہے کہ 72 تن شہید ہو جائیں اور 72 تن اپنے ہاتھوں کے سامنے جو ہے پڑے نظر آئیں، اور یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک بھی کٹ جائے تو نیزے پر سر انور ہو، پھر بھی زبان سے ذکر جاری ہو، تو اب اس ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہماری طرح ذکر کرنا ہوتا نعوذ باللہ تو ان کو تو مدینہ طیبہ میں بڑی عزت ملی ہوئی تھی، یعنی انہیں کہا گیا تھا یزید کی طرف سے کہ آپ جو ہے دین سنبھال لیں، مسجد وغیرہ کا نظام سنبھال لیں، بس ہماری ٹانگوں میں یعنی ہمارے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں تو باقی ٹھیک ہے، یعنی ان کو یہ سکھانا چاہتے تھے۔ لیکن یہ حسین ہی تھے، یہ وہ عظمت والی ذات ہی تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے نانا کے دین کا بعد میں مذاق اڑایا جائے گا، یعنی وہ جو پکچر پیش کر رہے تھے دین کی وہ یہ تھی کہ شراب بھی چلتی رہے، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں بھی ہوتی رہیں، اور بھی فسق و فجور ہوتا رہے، اور ساتھ جو ہے اوپر نشان بھی رہے کہ ہاں یہ امت ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ذکر کیا، ایسا عظیم جو ہے پیغام دیا، اور قیامت تک ہمیں یہ سکھایا کہ اگر دین پر کوئی بات آ جائے تو ذکر ایک تم کرتے ہو کہ گھروں میں بیٹھ کر سکون سے، اور کبھی کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو، لیکن میرا ذکر ایسا ہوگا کہ قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے، اور اس کو دیکھ کر، اس غیرت ایمانی کو دیکھ کر بڑی بڑی جو ہے مشکلات سے اپنے آپ کو نکال سکیں گے۔ اب جس ذات کا ذکر ایسے ہو، جس ذات نے ایسے اللہ تعالیٰ کو ذکر میں یاد کیا ہو کہ دین کو جلا بخشی ہو، دین کو پھر سے زندگی دی ہو، تو اس کا ذکر جب اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں وہ کیسے ہوگا۔ اسی لیے آج کے دور میں اگر آپ اور میں کسی وجہ سے، کسی غلط خیالات کی وجہ سے اگر اہل بیت اطہار کی محبت یا ان کا ذکر نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا بگڑے گا، ان کو کچھ نہیں بگڑے گا۔ خوش قسمتی تو شروع میں بھی میں نے کہا ہماری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر یہ توفیق دے دے، یہ نصیب فرما دے، تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ تو یہ دوسری فضیلت امام حسین ہے جو کہ ذکر حسین کی برکت سے ہمیں سمجھ میں آئی، یعنی ان کا ایک یہ ذکر ہو، ایک تو تھا نسب کی بات کہ نسب ایسا ہو، دوسری تھی کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے پیاروں کا ذکر کرو، دوسرا ہم ذکر ان کا کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ذکر کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ مثالیں ہیں۔ اب میں نے جو لفظ بولا ہے زندہ ہے، یہ اپنے آپ سے نہیں بول دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتے کرتے، سٹرگل کرتے کرتے اگر وہ شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ہوئی، بل احیاء، فرمایا وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا تم کیا جانو، تمہارا شعور یہ نہیں جانتا کہ میرے حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، جو میرے دین کو زندہ کیا ہے، جو میرا ذکر کیا ہے، جو میرا ایسے ذکر کر دے، کیا میں اس کو موت دوں گا؟ ظاہراً جو کل نفس ذائقۃ الموت ہوتی ہے، جو ذائقہ چکھنا ہے وہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن حقیقی زندگی فرمایا تمہیں ان نے میرے پاس ملی ہوئی ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ ایسے ایسے عظیم کام کر گئے ہیں، ایسی ایسی عظیم قربانیاں دے گئی ہیں کہ ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ابھی تک قیامت تک
ان کا کام بھی جاری رہے گا، ان کا پیغام بھی جاری رہے گا، ان کی عظمت و فضیلت کی باتیں بھی جاری رہیں گی اور ان کا ذکر بھی جاری رہے گا۔ تو یہ تھا دوسرا پہلو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم صرف ایک چیز کو ذکر نہیں کریں گے، اسی پر سارا مواد نہیں لائیں گے، چونکہ پھر وہ ٹائم میں چاہتا ہوں کہ اور بھی چیزیں کور ہو جائیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور یہ ایک مجموعہ جو ہمارے ذہن میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ بڑے بڑے اشکال بھی دور ہو جائیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی باتیں کرتے ہوئے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ اگلا جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ ہم سب چاہتے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ہماری یہ نیت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے۔ جنت بھی نیچے رہ جاتی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں، ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ہم یہ سب سے اعلیٰ چیز کے لیے بول لیتے ہیں۔ جو ذات، جو چیز سب سے بڑھ کر ہو ہم اس کے لیے بولتے ہیں اکبر، افضل۔ اسی لیے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے۔ اب اکبر کے بعد جو ہے اس کا صیغہ جو عربی لینگویج میں ہے اس سے نیچے نیچے آتے ہیں، کبیر کہہ دیں یا اور چیزیں کہہ دیں تو یہ اس کے نیچے آتی ہیں، یہ سب سے بڑھ کر ہے جب اللہ کی فضیلت کی بات آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جو اللہ کی رضا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے۔ اب دوسرا سوال آیا کہ یا اللہ تمہاری رضا کیسے ملے گی؟ سوال آتا ہے ذہن میں۔ تو اب رضا کے بہت سے طریقے ہیں۔ کوئی کہے کہ نماز پڑھ کے رضا ملتی ہے، بالکل ملتی ہے۔ کوئی کہے کہ جو ہے ہم نے روزے رکھنے ہیں، غرباء کی مدد کرنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، فرائض ادا کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے اللہ کی رضا دیتی ہیں۔ لیکن ہم نے پوچھنا ہے کہ یا رب ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے آپ کی بارگاہ سے کہ آپ کی رضا کس میں ہے، کہ ہمیں وہ چیز مل جائے تو ہم رضا جو ہے حاصل کر سکیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کی رضا حاصل کریں۔ تو اس کا جو ہے کلام سے اشارہ ملتا ہے، کلام پاک سے، وہ کیا ہے کہ وَالضُّحَىٰ سورت پڑھیں۔ ہم رضا ڈھونڈ رہے تھے اور چیزوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا میری رضا کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا تم لوگوں میری رضا ڈھونڈتے ہو، اگر میری رضا ڈھونڈنی ہے تو میرے محبوب کی رضا میں میری رضا ہے۔ اب کسی نبی کے لیے، کسی دنیا کی جو مخلوقات میں سے کوئی ہستی کے لیے یہ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ اے محبوب، اے پیارے، ہم تمہیں اتنا دیتے رہیں گے، اتنا دیتے رہیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رضا آ گئی، فَتَرْضَىٰ، وہ راضی کے الفاظ آ گئے۔ تو اگر ہم نے رضا دیکھنی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر دیکھنی ہے، وہ رضا الہی دیکھنی ہے، تو وہ رضا الہی چھپی ہوئی ہے آقا علیہ السلام کی رضا میں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت کی جو رضا ہے، ہم نے یہ پتہ چل گیا کہ وہ آقا علیہ السلام کی رضا میں شامل ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ رب العزت نے جو ہے کلام پاک میں فرمایا کہ محبوب آپ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ ہمارے ہاتھوں میں کی ہے۔ فرمایا آپ کی رضا ہماری رضا ہے، آپ کی بیعت ہماری بیعت ہے، آپ کا حکم فرمانا ہمارا حکم فرمانا ہے، آپ کا کسی چیز سے منع کرنا ہمارا منع کرنا ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہے، ظاہر بات ہے محبوب جو ہیں رب العالمین کے محبوب رب العالمین جو ہیں، تو رضا ساری ادھر ہے۔ اب ہماری بات آ جاتی ہے یہاں پر، اب ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کی رضوان من اللہ اکبر پانی ہو، اللہ کی رضا پانی ہو، تو ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے،
تو یا رسول اللہ آپ کی رضا کس میں ہے، آپ کی جان کس میں ہے، آپ کس سے راضی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رضا حسین کی رضا ہے، میری رضا میری اہل بیت کی رضا ہے، میری رضا اگر چاہتے ہو تو شروع میں کیا فرمایا کہ دو چیزیں ہیں بس، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، میری قربت چاہتے ہو، اور میری طرف سے میرے وسیلے سے اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتے ہو، جو کہ اسی وجہ سے ممکن ہے، تو فرمایا کیا کرو کہ میری اہل بیت سے محبت کرنی شروع کر دو۔ فرمایا ساری نعمتیں ایک طرف، ہر چیز کے لیے تمہیں جو ہے میں نے بالکل تیار کر کے دیے دین میں، لیکن اگر ایک چیز اگر کرنا چاہتے ہو میرے لیے تو وہ میری اطرت سے محبت کرنی شروع کر دو۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رضا آقا علیہ السلام کی رضا میں ہے، اور جب ہم آقا علیہ السلام کی رضا کو پانا چاہیں، اس کو چاہنا چاہیں، اس کو حاصل کرنا چاہیں، تو ہمیں آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت سے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یہ ایک لڑی بن گئی ہے۔ تو یہ اگر ہم لڑی کو قائم رکھیں گے، اس چیز کو اگر ہم اپنائے رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے دوسری عظمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں یا ان کی تعلیمات پر عمل کریں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی چیزیں ہیں، بلکہ وہ ملاتے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات سے۔ یہ ایک لڑی ہے پوری۔ تو جب آقا علیہ السلام کی ذات تک کوئی پہنچ جائے تو کیا ہوگا کہ اس کی رضا جو ہے اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے گی، اور یعنی یہ جنت میں۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہے تو فرمایا وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اسے چاہیے کہ میری آل بیت سے محبت کرے، اور فرمایا جس نے میری آل بیت سے محبت کی ہے، شروع سے فرمایا کہ آل بیت کی محبت مجھ تک پہنچائے گی، میری محبت اللہ کی محبت تک پہنچائے گی، اور فرمایا جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی وہ ادخلہ الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی حدیث شریف میں دوسری جگہ فرمایا کہ جو میری آل بیت سے بغض رکھے گا، ان سے نفرت کرے گا، ان سے محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، تو فرمایا اس کا بغض میرے لیے ہوگا، اور جس کے دل میں میرے لیے بغض ہوگا، فرمایا اس کے دل میں اللہ کے لیے بغض ہوگا، اور جس کے دل میں اللہ کے رب العزت کے لیے نفرت و بغض ہوگا، فرمایا ادخلہ الجہنم، ادخلہ النار، فرمایا وہ پھر سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یعنی یہ دو لڑیاں ہیں۔ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس کی باتوں میں آ کر ہم کس لڑی کو اپنا لیں، کس کی باتوں کو سن کر ہمارے یعنی دو راستے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے سامنے راستے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے اور غیر المغضوب بھی ہے۔ اگر صراط المستقیم میں جانا ہے تو اس میں فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھے بغیر، ان کی تعلیمات کو سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے ہوئے بغیر یہ راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ ہو سکتا ہے کبھی ذہنوں میں آتا ہے کہ ہاں جی ہم نمازیں پڑھ لیں گے تو یہ ایک راستہ ہے۔ ناظرین محترم، نمازوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ میں نے کہا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا ذکر، آقا علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں بار بار۔ اب قرآن کو دیکھیں، اگر ہم نے صرف یہی پڑھنا ہو قل هو اللہ احد، یہی چلے یہی مان لیں، کوئی کہے کہ ہم نے صرف اگر توحید کی بات کرنی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے، تو اس الفاظ پر اگر غور کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ یہاں پر فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، تو یہ کیا ہوا، یعنی رسالت پہلے آ گئی، توحید اس کے بعد شروع ہوگی۔ تو ذکر مصطفیٰ پہلے آ گیا، بعد میں جو ہے توحید کا سبق ملتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ان باتوں کو انشاءاللہ ہم آگے جا کر اور بھی اس کے پہلو نکالیں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔
چونکہ کالز بھی ساتھ ہیں تو آئیے کالز ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. I listen to watch your program. Okay. And every program, because I'm into Alhamdulillah in most of the religion. جی ماشاء اللہ. But I don't understand why our Muslim says it was Yazid who killed Imam Hussain. No. Did you hear that قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اچھا انشاءاللہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. بڑا اچھا سوال ہے اور بعض لوگوں کے ذہن میں بھی انشاءاللہ یہ آتا ہوگا. تو اس کا جواب جو ہے چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اس پر جو ہے زیادہ ایلیبوریٹ کر کے کوشش ہوگی کہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے. اور ناظرین محترم چونکہ ابھی 1 منٹ ہے بریک کی طرف، تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں یہ ایسے موضوعات ہیں اگر ذہن میں تعصب نہ ہو، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو یقیناً یہ مواقع اسی لیے ہوتے ہیں. آپ جس سے بھی سوال کریں، جس کی سپیچ کو بھی سنیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے وہ جو میری آخرت کی تیاری ہے اس سے مجھے کیا مل رہا ہے. آپ بس وہ جمع کرتے جائیں، اور جو آپ کو ناپسند ہو، آپ سمجھیں کہ ہاں یہ میری تیاری میں ڈیلے ہو رہا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو اگر یہ ہماری نیت ہو تو فساد بھی کم ہو جائیں گے، جھگڑے بھی کم ہو جائیں، اور ہماری جو آخرت کی تیاری ہے، جو دین کی طرف لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو اور زیادہ شوق و ذوق پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ہم ان فرقوں کو باؤنڈری بنا لیں اور ایک دوسرے کو تانا زنی شروع کر دیں. تو وہ اچھی بات نہیں ہے. سمجھنے کے لیے دین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو انشاءاللہ بریک کے بعد اور بھی جو سوال ہوں آپ کریں، ہم اسی لیے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، الحمدللہ تعالی محرم الحرام کے پہلے عشرے میں ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم اہل بیت اطہار اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر کچھ بات کرنے کی جسارت حاصل کر سکیں. اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو. مختلف اینگلز ہیں، مختلف ڈائمنشنز ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کی ساری فضیلتیں سامنے ہوں، تاکہ ہم جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے عظیم کارنامے ہیں، ان سے جو ہے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. تو 2 چیزیں ہیں. پہلی ہے محبت، جو کہ محبت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. محبت انٹانجیبل ہے، یعنی وہ ٹچ نہیں کی جا سکتی. جس طرح ایمان انٹانجیبل ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، یہ ٹانجیبل ہیں، یہ اس کی جو ہے نا ایکشنز ہیں. اصل چیز ہے وہ دل میں ہے. آپ کوئی دل میں کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے بھی اقرار ہو، لیکن جو دل ہے، دل سے کوئی جان لے. ابھی دیکھیں کوئی گونگے ہوں، بہرے ہوں، جن کی یعنی زبان وہ بول بھی نہ سکتے ہوں، تو اگر ان کو مسلمان کرنا ہو تو اگر یہی ہوتا کہ ہاں جی وہ لاؤڈ کہیں لا الہ الا اللہ تو پھر ہی مسلمان ہوگا. نہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور ہمیں جب صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان پاک ہستیوں کا ذکر آئے تو 2 چیزیں سامنے ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ان کی محبت، جو کہ عقیدے میں آتی ہے، جو کہ ایمان میں آتی ہے، جو کہ جو ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اس کی ہم نے بات کی ہے. دوسری ہوتی ہے ان کی تعلیمات، ان کے میسج کو آگے جاری رکھنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. تو وہ ہوتی ہے ان کے ایکشن. تو یہ دونوں ہیں لازم و ملزوم. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب
کسی فرقہ واریت میں آ جاتے ہیں یا ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو کوئی ہوتے ہیں وہ صرف ان کی محبت کو لے کے باقی اعمال یا ان کی تعلیمات کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دیتے، یہ بھی ناانصافی ہے۔ اور کوئی ہوتے ہیں صرف ان کے میسج کو تو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی وہ اس لیے آئے تھے لہٰذا اب وہ چلے گئے، ختم، مٹی میں مل گئے، یہ ہو گیا، نعوذ باللہ وہ ہو گیا، اور بس ہم نے ان کے جو ہے میسج کو جا کے تو ہم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ناانصافی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ادھوری ہیں۔ اگر دونوں چیزیں ساتھ مل جائیں تو یہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی ذاتوں سے بھی منسلک رہیں، ان کی جو ہے نسب سے بھی منسلک رہیں، ان کی محبت بھی دل میں ہو، اور پھر اس پر جو عمل کا نور چڑھایا جائے، اس کو جامہ پہنایا جائے، وہ بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہو تو یقیناً کامیابی ہے۔ اور آج کل کے دور میں یہ درس جو ہے بڑا کم ملتا ہے، یعنی ساروں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہاں ان پر ہمارا ٹھپا لگ جائے، ایک مور لگ جائے۔ تو جیسا کہ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ ابھی جو ہے دین کی طرف آ رہی ہیں اور دین کی طرف انہیں شوق ہے، تو کئی لوگ جو ہے، میری بڑی ینگسٹر سے بات ہوتی ہے، بچے بچیوں سے بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ خوشی سے آتے ہیں، خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم مسلم۔ وہ ان کو جو ہے ایک جب وہ دیکھتے ہیں دین پھیر رہا ہے، جو ہے ہر طرف اس کا چرچا ہو رہا ہے، تو وہ خوشی سے آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جوں ہی اندر آتے ہیں تو ہماری یہ اندر اپنی جو انا کے بت کھڑے ہیں، جگہ جگہ جو ہے یہ قبیلے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقے واریت ہیں، تو وہ آتے ہیں اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرف چلا جائے۔ ان کی نیت خالص ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، لیکن وہ جب اندر آ جاتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم نے وہ کنفیوژن دور کرنی ہے، اور کنفیوزر میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک ہے ان کا عقیدہ، ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت دل میں ہو، اور دوسرا ہے اس کے عمل کو، ان کے میسج کو، ان کے ایکشن کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی پر تو زندگی گزاری کی جائے۔ جب یہ دو مل جائیں تو آپ انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن کالز بھی ساتھ ہیں، تو آئیے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا، آپ کو بڑا سچا پروگرام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرے مقرر کیے ہوئے اماموں کو چھوڑ کے اپنے اپنے امام پکڑ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آج اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے راستے پر چلیں۔ صرف میں محبت کرتا ہوں راستے پر، تو یہ محبت نہیں ہے۔ تو وہ آج یہ ہے کہ ہم نے وہ اہل بیت کے اماموں کو چھوڑ دیا اور اپنے اپنے امام پکڑ کے اور ان کے طریقے پہ چلنے لگے اور چاہ گروہ بن گئے۔ تو آپ کی نظر میں کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہمیں امام جو ہیں وہ اہل بیت کی فالو کرنی چاہیے، امام علی، امام حسین، امام حسن کے طریقے پہ ہم کو چلنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ آپ شامل ہوئے اور آپ نے ایک بڑی اچھی طرف توجہ دلائی، انشاءاللہ میں آتا ہوں اس پر بھی۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوں، اگر دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو یہ ہے راہ حق۔ اگر ہم ایک کو پکڑ لیں گے، اور مسئلہ دوسرا جو بڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب چونکہ یہ پولیٹکس آ جاتی ہے دین میں بھی، جب جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں نا، اگر ایک لیڈر کو آپ ووٹ دے رہے ہیں تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ووٹنگ، یعنی اچھا جی آپ کا یہ لیڈر ہے، چپ چاپ کر دیں، جو مرضی کر دیں۔ دوسرا ہوتا ہے اس پر طعن و تشبیہ کرنا، دوسرے کو برا بلا کہنا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مال کی وجہ سے، مالی مفاد ہے۔ یہ جو فرقے واریت ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی اوپر سے اترے ہیں، اور ہوں گے بھی صحیح، قیامت تک 72 فرقے ہونے، آقا علیہ السلام فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے، تو یہ ہوں گے۔ ہم نے ابھی اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ اب آپ اگر کلیور ہوں، آپ اگر سیانے ہوں، آپ کو اگر یہ توفیق نصیب ہو، تو آپ مثلا آپ اگر مارکیٹ میں جائیں، آپ کو ہزاروں جو شاپ والے کہیں گے آؤ جی یہ خرید لو، آؤ میرے پاس مال اچھا، آؤ میرے پاس۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل کیا ہے۔
تو ہم نے اگر اپنی سوٹیبل کے مطابق انشاءاللہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے اگر ہم نے یہ چیزیں تلاش کرنی شروع کر دیں، محبت اور عقیدت اور ساتھ ان کا عمل، تو یہ ہے کامیابی. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو غور و فکر، جس کو آخرت کی پرواہ ہو. ورنہ دنیا میں بھی جو ہے آپ ایسے ہی بیل جاتا ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. پہلے تو میں جی آپ کو اپریشیٹ کروں گا، بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں. دوسرا میں عمران جتالا جو حکیم ہے راول پنڈی میں، آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا چھوٹا بھائی ہوں، تو انہوں نے بھی سلام بھیجا آپ کو. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھی سلام دیجیے گا. جی شکریہ. میں نے سر پوچھ رہا تھا کہ محرم کی حرمت کے بارے میں، مطلب ہم ایک سائڈ کو اس کو دیکھ رہے ہیں، شاید وہ میڈیا کی وجہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس چیز کو اجاگر نہیں کر پا رہے کہ اس کی حرمت اور اس کی جو عقیدت ہے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، حضرت امام حسین کی شہادت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، حضرت عمر کی شہادت ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ان سے پہلے جو محرم کی ہسٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا حرمت کے بارے میں، اور یہ پہلے سے ہی مطلب حرمت کا مہینہ تھا نا، حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے یا حضرت عمر کی، وہ ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتا، وہ یہیں پہ سٹاک ہے. تو اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا تاکہ جو واقعات اس سے پہلے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے یا اس سے بھی پہلے جب دنیا میں، اس پہ ایک پروگرام کر دیجیے گا تاکہ عوام کو اس کا پتہ چلے. جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی زبردست سوچ آپ نے اجاگر کی ہے. عمران صاحب کو میرا سلام بھی دیں، اور ساتھ جو ہے اس پر انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے، چونکہ اگر ابھی میں اس میں لگ جاؤں تو جو ہمارا موضوع ہے وہ رہ جائے گا، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. تو ناظرین محترم، آئیے سوال کی طرف کہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں ملی. میں چاہتا ہوں سوالوں کی طرف آ جاؤں تاکہ پھر وہ یہ گلا نہ رہے. تو دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے اور دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر فرمایا بھی تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے، یہ میرا نواسہ، یہ میرا لخت جگر، یہ میرے دین کو جو ہے دو دھڑوں میں پھیلنے سے جو ہے بچائے گا، یعنی دین کی بقا ہوگی. اس میں حدیث شریف کی روشنی میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں. جب آپ اٹھا کر جو ہے کندھوں پر پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام کو باقاعدہ درس دیتے تھے. تو یہ جو چونکہ یہ یزید تھا، اس کی جو سائیکلوجیکل تھنک تھی وہ اور تھی، یعنی وہ اور غیر شرعی جو ہے چیزیں دین میں لا کر وہ دین کو کوئی اور ہی شکل دینا چاہتا تھا. لہٰذا انہوں نے اس وجہ سے یہ جو ہے شہادت کا جو حاصل کیا. اب اس کو اگر یہیں تک سمجھ لیں تو پھر زیادہ بہتر ہے. اگر ایک دوسرے کے دھڑوں میں پڑھ کے اگر ہم ایک دوسرے کی وہ چیزیں نکالنا شروع کر دیں تو وہ پھر بات اور لمبی ہو جائے گی، اور آپ کی جو ہے ڈیلے ہم نے اپنے آپ کو نہیں کرنا، ہم نے جو ہے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی. دوسرا ایک جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ اماموں کی فضیلت، دیکھیے مختصراً جواب دے لیں کہ امام جو آقا علیہ السلام نے کیے ہیں، جو صحابہ کرام سے خلفائے راشدین ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو ساری جو لڑی ہے، جو بھی آپ یہ نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ اگر جو بھی ناظرین سن رہے ہیں، جو بھی ان اماموں کی اتباع کرے، ان کی تعلیمات کو پھیلائے،
محبت بھی ساتھ ہو، ان کے اعمال بھی ساتھ ہوں، تو چاہے وہ اپنے ساتھ امام لکھ لے، چاہے وہ اپنے ساتھ مفتی لکھ لے، چاہے وہ اپنے ساتھ جو ہے عالم لکھ لے، علامہ لکھ لے، ڈاکٹر لکھ لے، جو مشائخ میں سے کوئی ہوں، اگر وہی تعلیمات جاری رہیں، وہی لڑی جاری رہے، محبت بھی ساتھ ہو، اطاعت بھی ساتھ ہو، تو ہم اس کو جو ہے سار آنکھوں پر اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی ان میں دراڑیں پڑنا شروع کر دے جو اپنے مفاد کی وجہ سے، اپنے پولیٹیکل کی وجہ سے اپنے عقیدے بنا لیں اور پھر اپنے چندے وصول کریں، اور یعنی آپ کو وہ اس رسی کو کاٹ کر آپ کو کہیں ہاں جی ادھر آ جاؤ یہ ٹھیک ہے، تو آپ کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنی جو ہے بڑی برادری سے یہ کیا کر رہا ہے، ایسے تو ان کو آپ فائدہ دے رہے ہیں۔ ہم نے تو گریڈی ہونا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے۔ تو اگر اپنا فائدہ دیکھنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کا جو بھی ٹائٹل ہے ہمیں منظور ہے، اگر وہ ان ساری نفوس قدسیہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی تعلیمات بھی کرتے ہیں اور ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، تو آپ بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیغامات کو بھی سنیں، ان کے سے محبت بھی کریں، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، اور جو آپ کے جو ہے اس کو دراڑیں ڈالنا چاہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ اگر ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو جو ہے بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ ناظرین محترم، اگلی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے جس طرف میں آنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ اب استقامت جو ہے، انہوں نے ایسے دین میں استقامت جو ہے تھامے رکھی کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بڑے بڑے مشکلات سے، بڑی بڑی مشکلات سے، مصیبات سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور یہ دین میں ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہاں دیکھیے، اگر اسلام کی بات ہو، ہم یو کے میں مثال کے طور پر دیار غیر میں ہیں، ہمیں اچھی مساجد ملی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی نہیں ڈوکتا، ہمیں کوئی نہیں روکتا۔ فلسطین کی طرف ہمارے سر پہ جو ہے گن لے کے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہاں اس طرح پڑھو، اس مسجد میں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس ماحول میں آسانی سے رہ کر بھی اگر ہم اپنی دینی تعلیمات پر تھوڑا بہت عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں قرآن بھی نہیں آتا، اس سے دور ہیں، ہمیں صحیح عقائد نہیں آتے، اپنی یعنی زندگی کو سنوارنے کے یہ معاملات نہیں آتے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم جو ہے والدین کا حق کیسے ادا کیا جائے، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی جائے، تو اگر ہم یہ استقامت نہیں ادا کر سکتے تو ہم کون سا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اٹھا کر چل رہے ہیں؟ یہ یعنی محبت پھر جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ان کی محبت تو یہ تھی کہ جانیں بھی دینی پڑ جائیں لیکن دین زندہ رہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں ایک کے فرقے کی سوال یعنی اختلافات کیے جائے، گپ شپ کی طرح جو عام جو ہے، اگر فیملی کی کوئی گپ شپ نہ ملے، کسی ماں بہن کی جو ہے یا کسی کے بچے کی وہ غیبت کرنے کا موقع نہ ملے، تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے ہاں جی دین میں پھرولو، دین میں جو ہے یہ چیزیں نکالو کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یعنی یہ مذاق بنا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھنی ہے تو دیکھیے انہوں نے استقامت کیسے عطا کی، اور یعنی اس دین کو کیسے زندہ کیا کہ اپنی جان بھی دے دی لیکن استقامت کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تو اگر ہم تھوڑی تھوڑی مشکلات آ جائیں اور دین میں شکوے کرنا شروع کر دیں، نمازیں نہ پڑھ سکیں، روزے نہ کر سکیں، حج نہ ادا کر سکیں، اور یہ چیزیں جو ہے ہم ان سے دور ہو جائیں، تو میرے خیال سے یہ ان کی محبت یعنی دل تک تو ہے لیکن آگے جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا ہم نے اس چیز کو بھی غور سے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کی تعلیمات پر، ایک تھی استقامت تھی، ان کی دوسرا حکم تھا کہ صبر سے کام لو۔ اب سب سے زیادہ بے صبرے ہم ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے آتے ہیں ہمیں، یعنی فیملی کے معاملات ہو جائیں یا جو بھی ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہم نے دوسری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ دوسروں کی طرف سے جو بھی تانا زنی ہوئی،
آپ کی جو ہے اہل بیت اطہار کو تکالیف ملی، ہر قسم کی مصیبات ہیں، لیکن آپ کے صبر کے دامن میں جو ہے وہ پکے رہے اور یہ خوشنودی ساتھ لے کے رہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ انہیں پتہ تھا کہ آج میں صبر کروں گا اور میری جو ہے آقا علیہ السلام کی جو امت ہوگی وہ مجھے دیکھیں گے کہ ان پر مشکلات آئیں، تو وہ ہمارے لیے ایک راہ اختیار کر کے جو ہے چھوڑ گئے ہیں کہ ہاں اگر تمہارے دین میں بھی کچھ مشکلات آ جائیں تو اس طرح تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت مختلف اینگل سے، ایک ہی چیز کو نہیں ہم نے پکڑے رکھا تاکہ جو ہے پورا موضوع تھوڑا تھوڑا کور میں آ جائے، تاکہ ساری بات سمجھ میں آ جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی دل میں اجاگر ہو، ان کی جو ہے پھر طاعت بھی ہو، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ مل کر ہمیں آخرت کی دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ نصیب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہے۔ جو ناظرین کرام اس کو سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، جو اس میں حاضر ہوئے ہیں سوالات وغیرہ کی شکل میں یا دونے یعنی دیکھنے کی نیت سے، سننے کی نیت سے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیں شہادت امام حسین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔